اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اخلاص کی اہمیت۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 16 فروری 2018۔ سورۃ اخلاص کی اہمیت کے بارے میں یعنی قل هو اللہ احد جو سورت شروع ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں اس طرح ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا جو اس کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بیان کی، اور گویا کہ وہ اس شخص کو کم یا چھوٹا سمجھ رہا تھا، اس لیے شکایت کے رنگ میں بیان کیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب قل هو اللہ احد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس ضمن میں ایک جگہ تفصیلیوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن مجید پڑھے؟ یہ بات صحابہ پر بڑی گراں گزری۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ 1/3 قرآن کریم رات میں پڑھ لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ الواحد الصمد یعنی سورۃ اخلاص 1/3 قرآن ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب قل هو اللہ احد۔ سورۃ اخلاص کے قرآن کریم کے تیسرے حصے کے حوالے سے صحیح مسلم نے ایک روایت اس طرح لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جمع ہو جاؤ، میں تمہیں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کر سناؤں گا۔ ساروں کو اکٹھا کیا، جمع کیا کہ مسجد میں آ جاؤ۔ بس لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آسمان سے کوئی خبر یعنی وحی آئی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور اندر چلے گئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم پر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا، غور سے سنو، یہ سورۃ اخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و کسرھا باب فضل قرأۃ قل هو اللہ احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسرا حصہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو توحید کو ثابت کرنے اور اس کے قیام کے لیے نازل فرمایا۔ بس اس صورت میں بڑے واضح الفاظ میں اور جامع انداز میں توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ بس اس کے الفاظ پر غور کرنے اور عمل کرنے سے انسان حقیقی توحید پر عمل کر سکتا ہے، اور پھر قرآن کریم کو خدائے واحد کا کلام سمجھ کر جب بھی عمل کی کوششیں کرے گا تو گویا حقیقی توحید کو سمجھنے والا اور اس پر قائم ہونے والا ہو گیا، اور پھر قرآن کریم کی تعلیم پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ تو انسان کو صرف اتنا ہی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے سورۃ اخلاص پڑھ لی تو 3 حصہ قرآن کریم پڑھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس کو پڑھو اور پھر توحید پر قائم ہو اور اس پر عمل کرو۔ اسی طرح بعض روایات میں بعض اور آیات بھی ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک حصہ ہے، یہ 1/4 حصہ ہے، تو اگر اسی کو لیا جائے تو گویا ان چند آیتوں کو پڑھ کر لوگ کہیں گے کہ قرآن کریم مکمل ہو گیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر تم لوگ عمل کرو اور پھر قرآن کریم پر غور کرو، توحید کے قیام کی کوشش کرو، تو تبھی تم قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوگے۔ اور قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم توحید کے قیام کے لیے ہی ہے، جس کے لیے ہر انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا، جنگ کے لیے روانہ کیا، جو اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا اور قرأت کا اختتام قل هو اللہ احد پر کیا کرتا تھا۔ جب صحابہ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اس لیے کہ یہ رحمان خدا کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و کسرھا باب فضل قرأۃ قل هو اللہ احد۔ پھر اسی بارے میں بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی مسجد قباء میں ان کی امامت کرایا کرتا تھا۔ وہ جب ان صورتوں میں سے جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں کوئی صورت شروع کرتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا یعنی سورۃ اخلاص پڑھتا، جب اسے پڑھ لیتا تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور صورت پڑھتا، اور ہر رکعت میں ایسا ہی کرتا۔ اس کے ساتھیوں نے اس بارے میں اس سے بات کی اور کہا کہ تم سورۃ اخلاص سے شروع کرتے ہو اور پھر نہیں سمجھتے، یہ صورت تمہیں کافی ہو گئی۔
پھر بلکہ ایک اور صورت بھی اس کے ساتھ پڑھتے ہو، یا تو تم اسی کو پڑھا کرو یا اس کو چھوڑ دو اور کوئی دوسری صورت پڑھو۔ اس نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اگر تم پسند کرتے ہو کہ میں اسی طرح تمہاری امامت کراؤں تو میں تمہارا امام رہوں گا، اور اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یعنی کہ امامت چھوڑ دوں گا، صورت کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لوگ اس کو اپنے میں سے سب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے پسند نہ کیا کہ اس کے سوا کوئی اور ان کا امام ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، جو بات تمہارے ساتھی تم سے کہتے ہیں تمہیں اس فعل سے کون سی بات روکتی ہے، یعنی کہ سورۃ اخلاص نہ پڑھو یا وہی پڑھو اور دوسری صورتیں نہ پڑھو، تو اکٹھی پڑھنے کی کیا وجہ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ تم نے یہ صورت ہر رکعت میں لازم کر لی ہے؟ اس نے کہا، یہ صورت مجھے بہت پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح البخاری کتاب الاذان باب الجمع بین السورتین فی الرکعہ۔ پھر حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے رب کا شجرہ نسب ہمیں بتائیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد نازل فرمائی۔ پس صمد وہ ہے جو نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو پیدا ہوئی مگر اس نے ضرور مرنا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس نے مرنا ہے مگر اس کا ضرور کوئی نہ کوئی وارث ہوگا، جبکہ اللہ عز و جل نہ تو وفات پائے گا اور نہ ہی اس کا کوئی وارث ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہا کہ اس کے مشابہ کوئی اور نہیں اور نہ ہی کوئی اس جیسا اور نہ ہی اس کی مانند کوئی اور چیز ہے۔ سنن ترمذی ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ومن سورۃ الاخلاص۔ پھر اس بارے میں ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت ملتی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سوال ہوتے تھے، آج بھی یہ سوال بڑے اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پس جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو قل هو اللہ احد کہو، یہاں تک کہ تم یہ صورت ختم کر لو، یعنی سورۃ اخلاص پوری پڑھو، اس کے معنی پہ غور کرو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ شیطان سے پناہ طلب کرے تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ الابانۃ الکبریٰ لابن بطہ باب ترک السؤال اما لا یغنی والبحث تنقیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اخلاص سے یہ پڑھ رہا ہے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ سنن الترمذی ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ومن سورۃ الاخلاص۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز ہفتہ، مورخہ 5 اپریل 2025، صفحہ نمبر 2، آواز رضوان احمد افضل۔